اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ۔ جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی، دوزخ میں داخل ہوگی، اپنی جیسی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جاویں گے تو پیچھے کے لوگ پہلے کے لوگوں پر لعنت ملامت کریں گے اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، سو ان کو دوزخ کا عذاب ہم سے دوگنا کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماویں گے کہ سبھی کا دوگنا ہے، لیکن ابھی تم کو خبر نہیں۔ اور پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، سو تم بھی اپنے کردار کے مقابلے میں عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 38 اور 39 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے یہ ذکر آیا تھا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر تہمت باندھے، اللہ تعالیٰ پر الزام لگائے، اولاد کا الزام لگائے، اسی طریقے سے فرشتوں کو بیٹیاں قرار دے، اور بہت ساری تہمتیں اور بہت سارے الزامات اللہ تعالیٰ کی طرف لگاتے کفار اور مشرکین یہود و نصارہ۔ اور جب ان کی موت کا وقت آتا ہے، فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے وہ مددگار اور معبودان باطل کہاں چلے گئے جن کی تم پرستش کرتے تھے؟ تو وہ لوگ اقرار کریں گے کہ ہاں ہم نے غلطی کی، لیکن اس وقت کا اقرار ان کو کام نہیں آئے گا۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اسی مضمون کا مزید تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کفار سے، مشرکین سے، انسانوں سے اور جناتوں سے، تم سب کے سب جہنم کے اندر، کافروں سے، مشرکوں سے اور جو خدا کی جو وحدانیت کا انکار کرنے والے تھے، ان سے فرمائیں گے کہ تم سب کے سب لوگ جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ۔ جب یہ لوگ داخل ہوں گے تو پہلے کے لوگوں پر یہ لوگ ملامت کرنا شروع کریں گے، برا بھلا کہنا شروع کریں گے، ان کی برائی کرنا شروع کریں گے اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار، یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے نعوذ باللہ ہم گمراہ ہوئے۔ لعنت ملامت کرنا شروع کریں گے، پہلے کے لوگ، پچھلے کے لوگ، سب ایک دوسرے کو برا بھلا کرنا شروع کریں گے۔ جب مصیبت آ جاتی ہے، دنیا کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کام جب اچھا ہوتا سب ٹھیک ٹھاک چلتا رہتا، لیکن جب کام بگڑ جاتا ہے ایک دوسرے پر لعنت ملامت کرنا شروع کرتے کہ ہم نے تم کو ایسا کہا، تم نے میری بات نہیں مانی، ہم نے تم کو ایسا کہا، تم نے میری بات نہیں مانی۔ تو جہنم کے اندر جب داخل ہوں گے کفار مشرکین، تو ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرنا شروع کریں گے اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ ان کو دوگنا عذاب دیجئے، ہم ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے، انہوں نے ہم لوگوں کو گمراہ کیا، ان لوگوں نے ہم کو ہدایت پر آنے نہیں دیا، ورنہ ہم آنا چاہ رہے تھے لیکن ان لوگوں نے ہم کو آنے نہیں دیا۔ تو وہاں لعنت ملامت کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ ان کو آپ 2 گنا عذاب دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سب کو عذاب ہی عذاب ہے، وہاں عذاب کے اندر کمی نہیں ہوگی، بلکہ روزانہ عذاب کے اندر اضافہ ہی ہوتا جائے گا، روزانہ عذاب بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ تپش بڑھے گی، گرم پانی ملے گا، زقوم کا درخت کھانے کو ملے گا، خون اور پیپ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا،
تو جہنم کے اندر عذاب کم نہیں ہوگا بلکہ روزانہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ تو وہ ایک دوسرے کو لعنت ملامت کریں گے، تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، تمہاری وجہ سے ہم دوزخ کے اندر آئے۔ دنیا کے اندر دیکھیے بہت ساری قومیں ایسی ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بلا آتی ہے، تو سب کے سب لوگ ایک ہو جاتے ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ دیتے۔ لیکن خدا کی قدرت دیکھیے، مرتے وقت تو اپنے بتوں کا انکار کر دیں گے، بتوں کی جو ہے مذمت کرنا شروع کریں گے۔ دوزخ کے اندر جب جائیں گے تو دنیا کے اندر ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے، ایک دوسرے پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے، اگر کسی مذہب کو آپ برا کہہ دیجئے، کسی مذہب کے لوگوں کو آپ مار دیجئے، یا کسی کی جان چلی گئی، بڑے بڑے فسادات ہو جا رہے ہیں، ہزاروں لوگ قتل کر دیے جا رہے ہیں، صرف اپنے مذہب کی ہمدردی میں، مروت میں، ہمارے مذہب کے آدمی کو مار دیا، ہمارے مذہب کو برا کہہ دیا، ہمارے معبودان باطل کو برا کہہ دیا۔ لیکن دوزخ میں جب جائیں گے تو وہاں کوئی کسی کی ہمدردی نہیں کرے گا، وہاں تو اپنا رشتہ ناتا، ماں باپ بھائی بہن بھی کوئی ساتھ نہیں دیں گے۔ وہ اتنا خطرناک دن ہوگا کہ جس کو قرآن کے اندر بہت ساری جگہوں پر اس ہولناک دن کا تذکرہ کیا گیا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، اسی طریقے سے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ قرآن کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہولناک دن ہوگا، خطرناک دن ہوگا، وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، وہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، نہ تو ماں بیٹی کا ساتھ دے گی، نہ باپ بیٹے کا ساتھ دے گا، نہ بھائی بھائی کا ساتھ دے گا، وہاں رشتے ناطے سب ختم ہو جائیں گے، سب کو اپنی فکر ہوگی، یہاں تک کہ دودھ پلاتے ہوئے بچے کو عورت اس کو پھینک دے گی غم میں، صدمے میں، اور چھوٹا بچہ جس کا انتقال ہوا ہوگا یا قیامت اس کے اوپر آئی ہوگی، چھوٹے بچے کے بال بالکل سفید ہو جائیں گے، ایسا معلوم ہوگا یہ بالکل بوڑھا آدمی ہے۔ قیامت کا ہولناک دن کی وجہ سے، قیامت کی آواز کی وجہ سے، تلخ آواز کی وجہ سے، جو سور پھونکا جائے گا تو اس سور کی آواز اتنی خطرناک ہوگی کہ آدمی پریشان ہو جائے گا، یہاں تک کہ حاملہ اونٹ اپنے حمل کو ضائع کر دے گی، حاملہ عورت اپنے بچے کو ضائع کر دے گی، اتنا ہولناک دن ہوگا۔ تو وہاں یہ کافر لوگ آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے، اور لڑ کر کے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کریں گے، اور وہ کہیں گے یا اللہ آپ ان کو دو گنا عذاب دیجئے، کیونکہ ہم اس کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان سب سے کہ دوزخ کا عذاب تم سب چکھتے رہو ان کاموں کی وجہ سے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، جو تم شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، ان کاموں کی وجہ سے تم دوزخ کا عذاب چکھتے رہو۔ تو دوزخ کا عذاب کوئی معمولی عذاب نہیں، یہ بہت ہی خطرناک عذاب ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے دوزخ کے عذاب کی پناہ کے لیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہم اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں، دوزخ کا عذاب کوئی معمولی نہیں، وہاں تو اتنی گہرائی ہوگی اور اتنا تعمق ہوگا کہ وہاں سے اوپر سے کسی کو نیچے تک ڈالا جائے گا، 70 سال میں وہ جو ہے نیچے تک پہنچے گا، نیچے کی گہرائی میں پہنچے گا۔ تو قرآن کے اندر بھی اس کی تلقین کی گئی ہے کہ دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من النار، دوزخ سے پناہ مانگتے تھے، ہم لوگوں کو بھی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، یہاں تکلیف ہی تکلیف ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے، یہاں آرام کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ جنت کے اندر تو آرام ہی آرام ہے، دوزخ کے اندر آرام کا تو کوئی سوال ہی نہیں، تکلیف ہی تکلیف ہے، اور کافروں کے لیے یہ تکلیف مزید بڑھتی جائے گی روزانہ۔ تو میں نے سورہ اعراف کی جو 38 اور 39 نمبر کی آیت پڑھی، اس آیت کریمہ کے اندر کفار کے اس حال کا تذکرہ کیا گیا جو آپس میں دوزخ میں لعنت ملامت کریں گے، برا بھلا کہیں گے، اور اللہ سے کہیں گے اللہ ان کے عذاب کو مزید بڑھا دیجئے، ہم سے دوگنا کر دیجئے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم بھی گمراہ ہوئے۔ اگر ہم ہدایت پر آنا چاہتے تھے، یہ لوگ آنے نہیں دیتے تھے، ہم کو روکتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے، جان کو ہلاک کرنے کے لوگ کوشش کرتے تھے، جن کا عذاب بڑھا دیجئے۔ تو ہم لوگوں کو بھی دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرمائے، جنت کا داخلہ مقدر فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے۔ ایک بات اور کہہ دوں کہ بیچ میں 2-3 دن میں سورہ انعام کہہ رہا تھا،
ہمارے ایک آدمی نے کہا ہے سورہ اعراف کی تفسیر چل رہی ہے، تو ہمارے ساتھی نے کہا کہ اس کے اندر سورہ انعام لکھ کر کیا رہا، تو سورہ اعراف کی تفسیر چل رہی ہے، اگر زبان سے کبھی سورہ انعام نکل جائے تو سورہ انعام مت سمجھیے بلکہ سورہ اعراف ہی سمجھیے آپ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔